پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے اور IMF سے چھٹکارا دلانے کے لیے ڈالرز کی بڑھتی ہوئی جو قیمت ہے اور انفلیشن کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، عام لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہے۔ برِ صغیر پاک ہند کی بات کرو تو آپ کو بتاؤں، دنیا میں 23 بڑے نظام تھے ایجوکیشن کے۔ جب انگریز یہاں سے گیا تو اس وقت برِ صغیر پاک ہند 11ویں نمبر پر تھا اس نظام میں، سسٹم کے۔ انگریز نے تقسیم تو کیا، چاہے اس نے مذہبی تقسیم کی، چاہے اس نے سرحدی تقسیم کی، نظام تعلیم کی بھی تقسیم کر گیا۔ ہمارے ہاں 2 نہیں بلکہ 3 نظام ہے۔ ایک نظام ہے ہائر ایجوکیشن جو کہ امیروں کے لیے، لیڈ کلاس کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک سسٹم وہ ہے میڈیوکر کلاس کے لیے، وہ ایک ایسے سکولز ہیں جہاں پر شاید آپ اور ہم پر ایڈمیشن دلانا ایک خواب سمجھ کے کہ ہمارے بچے کو اسکول میں اسکولنگ کرنی چاہیے۔ تیسرا وہ ناظرین وہ طبقہ آ جاتا ہے جو کہ سٹل ابھی تک پاکستان کے 75 سال بننے تک بھی اعلیٰ تعلیم ہو یا سٹینڈرڈ تعلیم ہو اس سے محروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا اور آپ کے جو مجھے ان باکس میسیجز آئے ہیں۔ جو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے پاکستان کے مسائل کا حل ہے، جس کا مین ٹائٹل، اور اس سے پاکستان میں ہماری نظر میں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے اور IMF سے چھٹکارا دلانے کے لیے آئے روز جو IMF کی لٹکتی تلوار عذاب کی طرح لٹکتی رہتی ہے، اور ہمیں ہر روز ڈالرز کی بڑھتی ہوئی جو قیمت ہے اور انفلیشن کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، موجودہ حالات میں پاکستان کو بدترین جو حالات اس سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک 10 تجویز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے۔ ایک ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے پازیٹیو پاکستان کے لیے، پروڈکٹیو پاکستان کے لیے، جس کی آج آپ تیسری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو میری 2 ایپیسوڈ تھی، ایک تھی ای کامرس کے اوپر، دوسری تھی پاکستان کا جو ایک اکنامک کوریڈور ہے، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے گوادر، اس کے اوپر تھی، اور آج تیسری جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایجوکیشن کی۔ عام لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہے۔ ایک بہت بڑے فلاسفر نے بات کہی تھی کہ اگر ایجوکیشن مہنگی ہے، اگر تعلیم مہنگی ہے تو ذرا ان پڑھ رہ کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پاکستان دنیا کے شاید اس خطے میں ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں پہلے دن سے ہی جب پاکستان بنا تو ہماری قوم کو تقسیم کر دیا گیا بہت ساری چیزوں میں، سٹیٹس میں اور ہماری سوچ میں، ہمارے نظام میں، تعلیم میں بھی ہمیں اسی طرح پے در پے تقسیم کیا گیا۔ آپ تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھیں، پاکستان سے بننے سے پہلے بھی اگر میں برِ صغیر پاک ہند کی بات کروں تو آپ کو بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت دنیا میں 23 بڑے نظام تھے ایجوکیشن کے، 23، جس میں سے جب انگریز یہاں سے گیا تو اس وقت برِ صغیر پاک ہند 11ویں نمبر پر تھا اس نظام میں، سسٹم کے۔ یہ کیوں کر کے گیا؟ اس نے ہر جگہ پر گورے نے، انگریز نے تقسیم تو کیا، چاہے اس نے مذہبی تقسیم کی، چاہے اس نے سرحدی تقسیم کی، لیکن وہ جاتے جاتے ایک نظام تعلیم کی بھی تقسیم کر گیا جو آج تک ہمارے میں ہے۔ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بدحالی ہے اس وقت، اس میں ایک بنیادی نقطہ ہمارے ہاں لوگوں کو نہ پڑھنا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر میں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کروں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گوگل کا جو CEO ہے وہ انڈیا سے کیوں ہے؟ ابھی ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ آیا ہے وہ انڈیا سے ہی کیوں ہے؟ اسی طرح جو دیگر بڑے مالیاتی ادارے ہیں IMF، اس میں بھی جو بڑے ڈیزگنیشنز کے اوپر، سیٹس کے اوپر قابض ہیں وہ انڈینز ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ناظرین، ان کے ہاں شروع سے پہلے دن سے ان کی تربیت میں، اخلاقی طور پر بھی اور ان کے سلیبس میں اس طرح کا چیزوں کو شامل کیا گیا ہے کہ ان کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ چاہے غربت
کا اگر آپ نے سامنا کرنا ہے اور غربت کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ ایک پڑھائی ایسی چیز ہے، ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے نہ صرف بلکہ ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ آج 2023 میں، جب کہ دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، دنیا میں تعلیمی نظام بدل چکے ہوئے ہیں، سکلز بیس دنیا ہو چکی ہے، لیکن آج بھی پاکستان میں وہی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں بچے کو، ایک آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور ایک انجینئر بننا ہے، روایتی طریقے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کے لیے اتنا سرمایہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ کل کو اس نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کھول کے خدمت کرنی ہے، لیکن اس کو ایک ایسی سوچ نہیں دی جاتی کہ بیٹا آپ نے اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، CSR کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر سے آپ نے ہزاروں ڈاکٹر کیسے بنانے ہیں، پروفیسر PhDs کیسے بنانی ہے، اس کو یہ نہیں بتایا جاتا۔ شاید ہمارے بنیادی طور پر ہمیں اتنا کمرشلائز کر دیا گیا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کے اوپر میں بات کروں تو میں یہ برملا طور پر کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ لابنگ سسٹم بھی بن چکا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں دو نہیں بلکہ تین نظام ہے۔ ایک نظام ہے ہائر ایجوکیشن، جو کہ امیروں کے لیے، لیڈ کلاس کے لیے ہے۔ وہ لوگوں کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے، آکسفورڈ کا ہے یا دوسرے اداروں کا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو ایک لیڈ کلاس ہو کے تصور کرتے ہیں، اور ایک ہمارے یہاں ایک پرسیپشن بھی بن چکا ہے جو ان سکول سے نکلے گا وہی شاید پاکستان کی یا ملک پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہوگا یا بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ اس کے بعد ایک سسٹم وہ ہے میڈیوکر کلاس کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ایک ایسے سکولز ہیں جہاں پر شاید آپ اور ہم اپنے بچے کو داخلہ کرانا یا وہاں پر ایڈمیشن دلانا ایک خواب سمجھ کے، اپنی سٹرگل اور اپنے ایک بنیادی حق سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اسکول میں اسکولنگ کرنی چاہیے، لیکن ہم نے کبھی یہ نوٹس نہیں کیا کہ جہاں پر ہم ہزاروں روپے کی فیس دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے بچے کو سکھایا کیا جا رہا ہے۔ تیسرا ناظرین وہ طبقہ آ جاتا ہے جو کہ سٹل ابھی تک پاکستان کے 75 سال بننے تک بھی اعلیٰ تعلیم ہو یا سٹینڈرڈ تعلیم ہو اس سے محروم ہے۔ وہ اخلاقی تعلیم ہو، چاہے دنیاوی تعلیم ہو، چاہے اسلامک تعلیم ہو۔ ہمارے یہاں مدرسوں کا سسٹم تو بہت اچھا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن وہاں پر شاید دینی تعلیم کے ساتھ اگر سکلز بیس بھی اگر آج کل کی بنیادی ایجوکیشن ان کو سکھائی جائے تو شاید وہ ایک دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل پرسن بھی ہمارے ہاں نکلنے شروع ہو جائیں گے، سکلز بیس پرسنس بھی۔ ناظرین میں تھوڑا سا آگے چلوں، آپ کو میں بتاتا چلوں، بڑی مزیدار انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہمارے سے ہی جدا ہوا تھا، جو ہمارا ہی پارٹ تھا، آج اس کی دیکھا جائے تو 78% لٹریسی ریٹ ہے، 78%۔ شری لنکا کی اگر آپ بات کریں تو 92% ہے، اور انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے بھی 87% ہے، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین سٹل یہاں پر 58% ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو میں کہتا ہوں ناروے 100%، فن لینڈ 100%، ویتنام 95%، فلپائن 96%، اور ازبکستان جو ہے وہ 100% ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کی 100% کے قریب ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم دلانا بھی ہمارا فرض ہے، کہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دلا کر ہم اس کو سپورٹ کریں گے باہر کی دنیا میں، اور وہاں سے ہم یہ آس لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ زر مبادلہ کما کے ہمارے لیے ملک پاکستان کے لیے بھیجیں گے۔ ہم ایک فیلڈ فورس اس طرح کی تو تیار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اداروں نے کبھی ریسرچ کے اوپر کام نہیں کیا، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم نے کبھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ایک وقت تھا، یہی وہ برصغیر و پاک ہند تھا جہاں پر شاید آپ کو یاد ہوگا جہاں سے بڑے بڑے لیڈرز نکلے تھے، ہم ہی لوگ تھے جو ہمارے ہاں شاعر بھی تھے، ہمارے ہاں سائنسدان بھی تھے، ہمارے ہاں مصور بھی تھے، ہمارے ہاں اسلامک آرکیٹیکٹ بھی تھے جنہوں نے دنیا کی بہت بہت بڑی بلڈنگز بھی بنائی، ہمارے ہاں وہ سکلز بیس لوگ بھی تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایسا کون سا نظام ہم نے اڈاپٹ کر لیا جس کے بعد ہماری پستی شروع ہو گئی؟ اور ناظرین بہت سارے مافیاز ہیں جس میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی ایک مافیا بن چکا ہے۔
شاید ہم نے ہر چیزوں کو بہت زیادہ کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو ان سکولوں میں باری فیسیں دے کے پڑھاتے تو ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بچے کو سکھایا کیا جا رہا ہے، اس کو اخلاقیات سکھائی جا رہی ہے کہ نہیں، اس کو سکلز سکھائے جا رہے ہیں کہ نہیں، اس کو بنیادی طور پر جو ایجوکیشن اس کو دی جا رہی ہے وہ اسلام سے کتنے قریب تر ہے، وہ ہمارے تہذیب و تمدن سے اور ہمارے ٹریڈیشن سے کتنی قریب تر ہے، اور وہ ایڈوانس دنیا کی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاؤں، ہمارے غربت سے نہ نکلنے کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہم نے ریسرچ پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، کام نہیں کیا، اور سیکنڈلی ناظرین، ہمیں موجودہ دور میں اور آنے والے دور کے لیے تیاری کرتے ہوئے ہمیں سکلز، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں سکلز، جس میں سے آج کل سب سے مین بنیادی جو سکل ہے وہ آئی ٹی کا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، وہ فری لانسرز کی دنیا ہے۔ اب دنیا ٹوٹلی چینج ہوگی، آج بھی ہم وہی جامعہ مطالعہ پاکستان اور الجبرا اور وہی کیمسٹری اور وہی ہسٹری اور وہی سائنس پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس سلیبس کے اوپر ہمارے اساتذہ کو، ہمارے ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا پڑے گا، اس میں بنیادی چینجنگ لانی پڑے گی، ایڈوانس دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، دنیا میں اب تو دنیا بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے نا، گلوبل ویلیج بن چکا ہوا ہے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کے دور میں بھی اگر کوئی بچہ نہ پڑھ سکا تو شاید کبھی نہیں پڑھ سکے گا۔ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو اسکول نہیں جا سکتے، خدارہ ان کے پاس موبائل تو ہے، ان کے گھر کے لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ تو کمپیوٹر تو ہے، ایسے ایسے فری کورسز ہیں، ایسے ایسے چھوٹے کورسز یونیورسٹی، اسکولز، کالجز آفر کرتے ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو وہیں پر تھوڑا سا اسکل سکھانا کر دیں بنیادی طور کے اوپر، تو وہ معاشرے میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے نزدیک پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہے، اس میں سے ایک بڑا مسئلہ یہاں پر تعلیم ہے، جس کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے۔ 75 سالوں میں ہم نے ہر جگہ پر بہت زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی بجٹ بنتا ہے تو ایجوکیشن کے اوپر ہم بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ شاید ایجوکیشن ہمارے لیے بنی ہی نہیں، یا ایجوکیشن ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں۔ میں وہی بات کروں گا، ہم اپنے افرادی قوت بنا کے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، نہ کہ ہم اگر اپنے ملک پاکستان میں رہ کر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، چاہے کسی لیول پر، کسی بیس پر ہو، اور اس کے بعد ان کو سکلز سکھائیں، تو میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ بھی سوچئے گا میری طرح درد دل رکھتے ہوئے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ جو آج کا 58% پر 58% پر ہے، یہ 58% سے 100% تک کیسے ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ آپ بطور والد، آپ بطور والدین، آپ بطور اساتذہ، آپ بطور سوسائٹی کے طور پر اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے بچوں کی سوچ بدلیں، آئیے ہم اپنی سوچ بدلیں، ہم پازیٹیو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سافٹ امیج کو آگے رکھتے ہوئے دنیا میں جو چل رہا ہے اس تنظیم کے مطابق اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، اور ملک پاکستان میں اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔